اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم 25 رجب المرجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کا تربیت کردہ برجستہ ترین شاگرد اور صحابی خاص جناب علی ابن یقطین کی زندگی اور ان کی دینی اور سیاسی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے وقت کے امام کو راضی کر سکیں۔ امام کا حقیقی فرمان بردار اور حکم امام سے ایک انچ بھی مخالفت نہ کرنے والا امام کا یہ صحابی علی ابن یقطین 7ویں امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کے ممتاز شاگردوں میں شمار ہوتا ہے۔ علی ابن یقطین بہت ہی پاک و پاکیزہ طینت اور گراں قدر شخص تھے اور امام موسیٰ کاظم کے نزدیک بہت ہی بلند و بالا مقام رکھتے تھے۔ علی ابن یقطین نے اپنے سیاسی اور اجتماعی مقام سے استفادہ کرتے ہوئے شیعوں کی بہت زیادہ خدمت انجام دی ہے۔ یہ ان کی زندگی ہمارے لیے مکمل طور پر نمونہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی اور خدمات ہم سب کے لیے اور خصوصی طور پر حکومتی اداروں میں کام کرنے والے لوگ جو کہ گورنمنٹ نوکری کرتے ہیں ان سب کے لیے خصوصیت کے ساتھ نمونہ ہے۔ آگے ہم بیان کریں گے کہ کس طرح سے نمونہ ہے ان کی زندگی ہمارے لیے۔ علی ابن یقطین شیعوں کے لیے ایک پناہ گاہ شمار ہوتے تھے۔ آپ ان کی اگر تاریخ پڑھیں گے امام موسیٰ کاظم کے دور میں کہ جب امام موسیٰ کاظم مشکلات کا شکار تھے دشمن کی وجہ سے، کیونکہ بنی عباس اوج پر تھے، ان کی حکومت، ہارون رشید کی حکومت دنیا کے دور دور دراز جو ہے وہ جگہوں تک پھیل گئی تھی۔ اتنے میں امام موسیٰ کاظم کی طرف سے ہمیشہ ان کو خطرہ تھا اور ہر وقت جو ہے وہ اہل بیت کی طرف سے ان کو خطرہ رہا ہے، لہٰذا یا ان کو قید کر کے یا ان کو نظر بند کر کے یا ان پر جاسوس چھوڑ کے ان کو ستایا جاتا تھا۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح کی مشکلات جو تھی موجود تھی۔ لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس طرح سے کچھ افراد کی تربیت کی اپنے اور ان کو ان کے رہنمائی کی کہ آپ کے بغیر جو ہے انہوں نے آپ کا وہ کام کر دکھایا جو آپ کرنا چاہتے تھے۔ علی ابن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مرضی سے ہارون کی وزارت کا عہدے قبول کیا تھا، یعنی وزارت عظمیٰ کا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کا جو ہارون کی جو حکومت تھی وہ بہت دور دراز سے ایران، مرو اور عراق کا ابھی جو ترکی ہے، مطلب یہ ساری جگہوں پر جو ہے وہ ہارون رشید کی حکومت تھی۔ تو وزارت عظمیٰ کا جو منصب تھا اس پر جو ہے وہ فائز تھے کون؟ علی ابن یقطین۔ اور علی ابن یقطین نے اس اہم منصب کو بھی امام کی مرضی سے قبول کیا، ورنہ وہ خود اپنی مرضی سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ امام کی مرضی سے انہوں نے یہ قبول کیا، کیونکہ انہیں نہ دنیاوی مال و دولت کی ضرورت تھی، ان کو کوئی عہدہ، مقام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کی جو ہے کوئی لالچ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ اس عہدے سے استعفیٰ دینا چاہا، یعنی امام سے انہوں نے ملاقات کیا، امام سے اس بات کے حوالے سے بتایا، اپنے دل کی بات بتائی، لیکن امام علیہ السلام نے ان کو منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ کیوں امام نے کہا کہ امام نے فرمایا کہ تمہیں اس عہدے پر ابھی باقی رہنا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو اس بات کی تشویق دی کہ تم اس عہدے پر رہ کر ہمارے شیعوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر سکتے ہو، ان کی جو ہے نا مکمل طور پر حمایت کر سکتے ہو اور تم بہت زیادہ کام کر سکتے ہو اس عہدے پر رہ کر، بنسبت اس کے کہ اس عہدے سے تم اگر فارغ ہو جاتے ہو یا تم اس عہدے سے نکل جاتے ہو تو شیعہ جو ہے وہ اور زیادہ مظلوم ہوگا، لہٰذا یہاں پر رہ کر شیعوں کی حفاظت کر سکتے ہو اور ان کے مشکلات پریشانیاں دور کر سکتے ہو۔ ان کا پوشیدہ قیام جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دوں گا۔ صحیح ہے، تم مجھے کسی ایک بات کی اجازت دو یا یعنی ضمانت دو، میں تمہیں 3 باتوں کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب سے پہلی ضمانت میں دوں گا کہ تم کبھی بھی تلوار سے قتل نہیں ہوں گے، یعنی دشمن کے ہاتھ سے تم کبھی بھی قتل نہیں ہوگا اگر تمہارے پاس کوئی ڈر ہے یا خوف ہے، کیونکہ ہر وقت خوف رہتا تھا اس وقت۔ دوسری بات ہے کہ کبھی بھی فقیر اور تنگ دست جو ہے وہ نہیں رہو گے، صحیح ہے، ہمیشہ مال دنیا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تیسری ضمانت یہ دوں گا کہ کبھی بھی قید خانے میں نہیں ہوں گے، قید خانے میں کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ یہ 3 ضمانت دیتا ہوں، لیکن جس چیز کی تم مجھے ضمانت دو وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی شیعہ اگر تمہارے پاس کوئی حاجت لے کر آئے تم اس کی مدد اور ساتھ میں اس کی عزت و احترام کرو گے۔ 2 شرطیں لگائی، اس کی مدد کرنا ہے پہلے، اس کی حاجت کو پوری کرنا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے، اس کی عزت و احترام کا خیال رکھا جائے، کہیں ان کی بے حرمتی نہ ہو، کہیں ان کی توہین نہ ہو، کہیں ان کی تذلیل نہ ہو، یہ تم نے خیال رکھنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قربان جائے اپنے مولا پر اور اپنے امام پر کہ کس قدر اپنے شیعوں کی انہیں فکر ہے، ان کی عزت کی فکر ہے۔
ٹھیک ہے، اگر ہم نے اپنے ہی ہاتھ سے ذلت کو خرید لیا ہے اور ذلت کو جو ہے وہ ذلت و رسوائی ہم نے خرید لیا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے جو امام ہیں، ہمارے پیشوا اور رہنما اس قدر غیرت والے، اس قدر پاک و پاکیزہ فطرت کے مالک اور معصوم، اور اس قدر اپنے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں کہ ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں. یعنی صرف یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ حاجت پوری کرو، بلکہ فرماتے ہیں کہ ان کی عزت اور احترام کا جب یہ خیال رکھنا ہے. علی ابن یقطین کا کردار تمام مومنین کے لیے جو حکومتی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتی عہدوں پر فائز ہے، ان سب کے لیے نمونہ ہے، چاہے وہ چھوٹا آفیسر ہو یا بڑے عہدے پر فائز ہو. علی ابن یقطین کے کردار پر چل کر وہ خود کو بھی پاکیزہ کردار بنائیں. ٹھیک ہے، ان کے کردار کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اپنے وقت کے امام کی خاطر اس نے کیا کیا، اور کس طرح سے اپنے آپ کو دشمن کے نرغے میں رہ کر، جہاں عیش و عشرت اور عیاشیاں ہوتی تھی، جہاں شراب کباب عام تھے، ان کے درمیان رہ کر خود کو کس طرح سے گناہوں سے آلودہ نہیں کیا اور پاک و پاکیزہ رکھا. اسی طرح سے آج کے جو مومنین بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں، حکومتی ادارے میں موجود ہیں، وہ بھی ان کے کردار پر چلتے ہوئے خود کو پاک و پاکیزہ جو ہے وہ کردار اپنا بنائیں، اور اس عہدے سے فائدہ اٹھا کر وہ کیا کر سکتے ہیں، جس طرح سے علی ابن یقطین نے کیا، وہ بھی مومن کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو اقتصادی طور پر مضبوط کریں، جس طرح سے علی ابن یقطین نے اقتصادی طور پر جو ہے مومنین کو مضبوط کیا، ان کو اچھے عہدوں پر فائز کرے جن کے اندر صلاحیت اور اہلیت موجود ہے. یہ سارے آج کے مومنین بھی کر سکتے ہیں. یہ تمام حضرات ان کو چاہیے کہ ضرور علی ابن یقطین کی زندگی کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھیں، ان کی زندگی کے حوالے سے سوچیں، اور اپنے زندگی پر جو ہے وہ کہ ہم کس قدر علی ابن یقطین کی مانند زندگی گزار رہے ہیں، اس طرح سے اپلائی کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے وہ زندگی گزار رہے تھے اور کس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال حرام تو نہیں کھا رہے ہیں ہم، کہیں یہ سوال آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کہیں ہماری کمائی حرام پر مبنی تو نہیں ہے. کیونکہ جب انسان کو عہدہ مل جاتا ہے، پیسہ مل جاتا ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہے، خدا کو تو سبھی بھول جاتے ہیں. کیونکہ عہدہ اور کرسی اور مال دنیا جو ہے وہ بہت خطرناک ترین چیز ہے، کہ جس میں انسان اپنوں کو بھی مار دیتے ہیں. ہارون رشید کے جو 2 بیٹے تھے، میرے خیال میں ہارون رشید کے ہیں یا دوسرے بادشاہ کے ہیں، جس میں دونوں بھائیوں نے حکومت کے لیے ایک دوسرے کو کیا کیا، ایک نے دوسرے کو مار دیا. ٹھیک ہے، حکومت اور یہ عہدہ اور یہ منصب، یہ مقام دنیا کے بہت خطرناک ترین چیز ہے، جس سے تمام انبیاء نے، صلحاء نے اور فقہاء نے اور علماء نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے. کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حکومتی کام کہ جس میں زیادہ تر پوچھ گچھ نہیں ہوتا، حکومتی کاموں میں پوچھ گچھ نہیں ہوتا، اور خصوصاً جو حکومتی اداروں کے آفیسرز ہیں، مثلا چھوٹے آفیسرز ہیں، بڑے آفیسرز ہیں، وہ اپنے مرضی سے کام پر جاتے ہیں، اپنی مرضی سے چھٹی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے گھومنے جاتے ہیں. آپ سب نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، تعلیمی اداروں میں جائیں آپ، باقی اداروں میں جائیں آپ، ہاسپٹل میں جائیں آپ، تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں ہے. لہٰذا ان کو یہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کی کمائی محض جو ہے وہ عوام کا ٹیکس ہے. یہ بہت خطرناک اور بہت ہی حساس مسئلہ ہے. اگر اس پر توجہ دیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اگر کوئی گورنمنٹ جاب کرنے والا یا کسی کے بھی انڈر میں کام کرنے والا بندہ جو ہے، اگر اپنی مرضی سے جاتا ہے اپنے کام پر، اپنی مرضی سے چھٹی کرے، تو کمائی اس کی جو ہوگی وہ کمائی حلال نہیں ہوگی، اس کی جو تنخواہ ہوگی وہ حرام کی تنخواہ ہوگی. کیونکہ اس نے 1 گھنٹہ، یعنی میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں، اگر کسی مجبوری کے علاوہ اگر اپنے کام پر 1 گھنٹے کے بعد جاتا ہے یا آدھا گھنٹے کے بعد جاتا ہے، تو وہ 1 گھنٹہ یا جو آدھا گھنٹے کے جو پیسے اس کو بنیں گے وہ حرام کا ہوگا. اب وہ جو پیسہ اس کو ملتا ہے کمائی، تو سارے پیسے اس کو ساتھ ملتے ہیں، باقی گھنٹوں کے بھی وہ مکس ہو جاتا ہے، وہ پوری کمائی اس کی حرام ہو جائے گی. پھر جب وہ پوری کمائی میں جو ہے وہ حرام کا پیسہ جب مل جاتا ہے تو سب کے سب حرام. صحیح ہے، تو اس پر ایک انشاءاللہ الگ سے میں ویڈیو بناؤں گا تاکہ ہم موضوع سے ہٹ نہ جائیں. تو جو گورنمنٹ کام کرنے والے ہیں، اداروں میں کام کرنے والے ہیں، خصوصاً جو گورنمنٹ کے عہدوں پر فائز ہیں، آفیسرز ہیں، ان کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ چلنا چاہیے ان کو، اور کتنا حساس ہے یہ مسئلہ کہ ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دوسروں کو اپنے کام ان دوسروں سے کروا رہے ہیں، گورنمنٹ کی گاڑیاں اپنے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے گھر کو دوسروں کے استعمال میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی سب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، باتیں ایسی ہیں کہ جو کرنے کی ضرورت ہے اور آگاہ اور تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو بغیر کسی اس کے کر رہے ہیں، مطلب جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو جانیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو ہے وہ باہر نکالیں. ٹھیک ہے، لہٰذا حضرات کے ان کے متعلق انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا اور جب اپلوڈ کروں گا آپ سب منتظر رہے گا. لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 3 باتوں کی ضمانت دی اور عرض کیا کہ علی ابن یقطین علیہ السلام، یعنی امام علیہ السلام کا وہ کام جو ہے وہ کریں گے. لہٰذا علی ابن یقطین نے قبول کر لیا اس بات کو، امام علیہ السلام کو، اور امام نے بھی مذکورہ شرائط کی ضمانت دے دی کہ اگر تم میری یہ بات مانو گے، یہ کام کرو گے،
تو تمہارے جو ہے وہ 3 باتوں کی ضمانت میں دے دوں گا۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ شیعوں کے لیے تمہارا یہ عہدہ عزت کا سبب ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور امید ہے کہ خداوند عالم تمہارے ذریعے شکست کی تلافی کرے گا اور مخالفین کے فتنے کی جو آگ ہے وہ خاموش کرے گا۔ بہت بہت پرآشوب دور تھا، لہٰذا امام علی مقام نے اس طرح سے تربیت کی کہ ان کی تربیت کے ذریعے بہت سارے مسئلہ مسائل شیعوں کے جو ہے وہ اس زمانے میں حل کیے۔ علی ابن عقیل نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور جب تک اس عہدے پر فائز رہے شیعوں کے لیے مطمئن اور ایک ثابت قلعہ جو ہے وہ ثابت ہوئے، وہ شمار ہوئے۔ اور ان مشکلات آپ دیکھ سکتے ہیں، ان مشکل حالات میں شیعوں کے استقلال اور ان کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے علی ابن ابی عقیل نے بہت ہی مؤثر کردار ادا کیا۔ شیعوں کی عہد شکنی کے باوجود علی ابن عقیل نے ہارون رشید کا اعتماد بھی حاصل کیا، اور اسلامی ممالک پر اس کی حکومت کی وزارت کا عہدہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمام امکانات کے ذریعے شیعوں کی ہر طرح کی مدد کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہمیشہ ہر طرح سے، کبھی بھی وہ اس چیز سے غافل نہیں رہے۔ اس کے بعد متعلق میں ایک واقعہ بھی بیان کروں گا آخر میں، کہ انہوں نے کہیں پر چھوٹی غلطی ہونے کی وجہ سے جو واقعہ مطلب بیان کرنے والا ہوں وہ انشاءاللہ میں ان باتوں کے آخر میں، خاص طور سے شیعوں کی مالی بنیاد اور اپنے مال کا خمس، جو کہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اور کبھی کبھی یہ رقم 1 لاکھ سے 3 لاکھ اور درہم تک جو ہے وہ پہنچ جاتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنے مال کا جو خمس ہو جاتا تھا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ خمس حقیقت میں اسلامی حکومت کی مالی پشپنا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ جو حکومت تھی وہ ان کی تھی، دوسروں کی تھی، اور امام کی نہیں تھی، اور لہٰذا آپ خمس کو کیا کرتے، امام تک پہنچاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، علی ابن عقیل کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی یا جو بھی اہم کام پیش آتا تھا تو میرے والد کو خط لکھتے تھے کہ فلاں چیز میرے لیے مثلا خرید کر لائیں یا مجھے دے دیں یا مجھ تک پہنچائیں یا میری بات وہاں یہ کام تم نے کرنا ہے، میرا یہ کام، لیکن اس کام کو ہشام بن حکم کے ذریعے جو ہے وہ انجام دلوا دیتے تھے، ان کے باپ کو پہنچاتے تھے، اور اس کا باپ جو ہے وہ ہشام بن حکم جو کہ معتمد انسان تھا، وہ جا کر علی ابن عقیل سے امام کی بات جو ہے وہ پیغام پہنچا دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور اہم حساس مواقع پر ہشام کی جو ہے وہ مدد لیتے تھے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ جس سفر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق گئے تھے، کیونکہ آپ مدینہ میں تشریف فرما تھے، آپ عراق گئے تھے، تو علی ابن عقیل نے اپنے کام اور حال احوال کی امام سے شکایت کی، امام نے ملاقات کی ان سے، اور انہوں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ میری حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے دشمنوں کے بیچ میں ہوں، اور میں کس طرح سے انہوں نے اس طرح سے کہا مطلب سانس گھٹ رہی ہے، اور میں کس طرح سے رہوں لوگوں کے ساتھ، کس طرح سے پیش آتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ خداوند عالم اپنے محبوب اور پسندیدہ افراد کو ظالموں کے درمیان قرار دیتا ہے تاکہ ان کے ذریعے کیا کر سکے، اپنے بندوں کی حمایت کرے، ان کی مشکلات کو حل کرے، اور تم خدا کے ان محبوب بندوں میں سے ایک ہو۔ یہ کسے فرما رہے ہیں؟ علی ابن عقیل۔ لہٰذا علی ابن عقیل کا دل ٹھنڈا ہو گیا، صحیح، جو سوچ رہے تھے، جس وجہ سے جس کرب میں مبتلا تھے، اس کی وجہ سے اس کو تسلی ملی امام علیہ السلام کے نورانی کلمات سننے کے بعد۔ دوسری مرتبہ جب علی ابن عقیل نے بنی عباس کی مدد کے لیے متعلق کیونکہ ان کو مجبوری تھی، اب بنی عباس کی مدد کے حوالے سے متعلق امام سے استفسار کیا، امام نے سے کہا کہ کیا میرے لیے حکم ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر اس کام کو کرنے پر تم مجبور ہو تو شیعوں کے اموال کی حفاظت جو ہے وہ کرو۔ اس کام کے ذریعے کیا کر سکتے ہو کہ شیعوں کی اموال کی حفاظت کر کے تم یہ کام انجام دے سکتے ہو۔ علی ابن عقیل نے امام کے حکم کو قبول کر لیا، اور اسی حکم کے مطابق ظاہری طور پر شیعوں سے ٹیکس وصول کرتے تھے، اور مخفی طور پر ان کو واپس کر دیتے تھے۔ وہ ٹیکس کے پیسے بڑی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ واپس کر دیتے تھے شیعوں کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہارون کی حکومت، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلامی حکومت نہیں تھی، اسلام کے نام پر اس نے حاصل کیا تھا، کیونکہ بنی عباس، بنی امیہ نے سب نے اسلام کا نام لے کر، قرآن کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر، ان کی احادیث کا، جس طرح سے آج کل ہماری حکومتیں بن رہی ہیں اور ہمارے حکومت میں آنے والے جو لوگ ہیں، وزراء ہیں، وہ سب جو ہے وہ عیاشیاں کرنے والے اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ کمینے ہوتے ہیں، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ گندگیاں کر کے اسلام کے نام پر حکومتیں جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں کرتے، وہ دشمن کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت اس وقت تو نہیں تھی کہ جس کے قوانین کی رعایت کرنا جو ہے وہ مسلمان پر واجب ہو۔ خداوند عالم کی طرف سے حکومت اور ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا حق تھا، لہٰذا ان اموال کو امام کے حکم سے علی ابن عقیل شیعوں کے مال کو جو ہے وہ واپس کرتے تھے۔ اب آگے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے واپس کرتے تھے۔ تاریخ میں علی ابن عقیل کے ایک افتخار یہ ہے کہ وہ ہر سال بہت سے لوگوں کو اپنی نیابت میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے بھیجتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو 10 سے 20 ہزار درہم دیتے تھے، یعنی وہ اس خرچے کے علاوہ جو ان کو دیتے تھے حج کے لیے، اس کے علاوہ تھا یہ۔ اب ان کی
حکمت عملی آپ دیکھیں، ہر سال ان کی تعداد کبھی 150 سے زیادہ حاجی ہوتے تھے، کبھی 250 افراد اور کبھی 300 سے زیادہ ہوتی تھی افراد کی تعداد۔ اس عمل کو وہ اسلام میں حج کی خاص فضیلت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے تھے، اور یہ علی ابن یقطین کے تقوی، پرہیزگاری، زہد اور فہم و فراست پر بہترین دلیل ہے کہ بہترین طریقے سے انہوں نے ان تمام پیسوں کو جو ہے وہ دوبارہ مومنین تک منتقل کیا۔ اگر حج پر جانے والوں کی کل تعداد اور ان کے جو پیسے دیا جاتا تھا ان کو دیکھا جائے تو اس مسئلے میں اور بھی زیادہ گہرائی نظر آتی ہے۔ اگر نیابت کے ذریعے حج پر جانے والوں کے گروہ اور ان کو دیے جانے والے پیسے کا حساب کیا جائے، مثلا ان کی ایک سال میں کل تعداد 200 افراد اور ان کو پیسہ ہر سال جو دیا جاتا ہے وہ 10,000 درہم ہو، تو یہ سب تقریباً 20 لاکھ درہم بنتے، کم سے کم اگر اندازہ لگا 20 درہم۔ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال دنیا کے حوالے سے ان کے پاس کتنا زیادہ مال جو ہے وہ پہنچتا تھا۔ اس وقت ہر کوئی ٹیکس دیتا تھا، صحیح ہے، اور شیعوں سے بھی ٹیکس لیتے تھے، اور خود وزیر اعظم جو ہے بہترین طریقے سے وہ کام چلاتے تھے اور لاکھوں درہم وہ کماتے تھے۔ شیعہ علماء میں سب سے پہلے مرحوم شیخ بہائی نے اس مسئلے کی طرف توجہ کی ہے، اور انہوں نے ایک بہت ہی لطیف نکتہ بیان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقطین کو خراج اور مسلمانوں کی بیت المال میں تصرف کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور علی ابن یقطین اس مال کو حج کی اجرت کے عنوان سے شیعوں کو دیتے تھے تاکہ دشمنوں اور مخالفین کو اعتراض کرنے کا کوئی بہانہ نہ مل سکے، کیونکہ یہ ہر طرف جاسوسی کا جال بچھا ہوا تھا۔ امام موسیٰ کاظم اور علی ابن یقطین دونوں کے پیچھے جاسوس لگے ہوئے تھے، اس لیے شیعوں کی ڈائریکٹ مدد کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا یہ حکمت عملی اپنائی۔ اس بنا پر نواب حج کو حج پر بھیجنے کا پروگرام بہت ہی منظم تھا، اور علی ابن یقطین اس کام کے ذریعے شیعوں کی اقتصادی بنیاد کو قوی کرتے تھے، یعنی جتنے جانے والے تھے سب کے سب جو ہے وہ حج پر جانے والے سب کے سب شیعہ ہوتے تھے۔ اس بات کی تائید کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نواب حج کے درمیان بہت بڑی شخصیتیں جیسے عبد الرحمن بن حجاج اور عبداللہ بن یحییٰ کے کاہلی نظر آتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام کے خاص صحابی تھے، اور کیا کرتے تھے ان کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات وہاں پہنچاتے تھے۔ علی ابن یقطین کے اس پروگرام میں دوسری چیز جو نظر آتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، شیعوں کو مکہ بھیج کر حج میں شرکت کرانا تھا۔ اس کے علاوہ اس طرح سے کیا کرتے تھے، وہ وہاں شرکت کرا کے شیعوں کی بزرگ شخصیت جو ہے وہ اس کے ذریعے پہچانی جائے، لوگ پہچانے کہ شیعوں کی بزرگ شخصیات کون ہیں، یعنی کہ اصحاب کو یہاں پر بھیجتے تھے، اور دوسرے فرقے کے لوگوں سے بحث و مناظرہ ہو سکے، اور دوسروں کے لوگوں سے بحث مناظرہ ہو سکے، اور شیعوں کی ثقافت کی ایک لہر جو ہے وہاں پیدا ہو جائے تاکہ تعلیمات اسلامی جو ہے عام ہو، تعلیمات اہل بیت عام ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر منظم طریقے سے یہ کام انجام دیے جاتے تھے۔ علی ابن یقطین کے ان تمام کاموں کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تائید کرتے تھے، اور کئی مرتبہ امام علیہ السلام کی تدبیر سے علی ابن یقطین کو نجات ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے علی ابن یقطین کو اپنی کارکردگی کی وجہ سے بہت سی چیزیں دی ہیں، جن میں خلعت فاخرہ اور ایک بہت ہی قسم جو ہے وہ بہت ہی قیمتی قسم کا ایک سیاہ زربفت کا بنا ہوا لباس تھا کہ جس میں سونے کے جو ہے وہ تاروں سے پھول کڑے ہوئے تھے، اور جسے صرف خلفاء اور بادشاہ پہنا کرتے تھے۔ یہ سب علی ابن یقطین کو تحفے میں دیا، اور علی ابن یقطین نے ازراہ تقرب و عقیدت اس سامان میں جو کچھ ہارون نے دیا تھا بہت کچھ سامان شامل کر کے اضافہ کر کے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا، آپ نے علی ابن یقطین کا ہدیہ قبول کر لیا، لیکن ان میں سے اس لباس کو جو کہ بہت ہی قیمتی لباس تھا، مخصوص لباس کو واپس کر دیا، جو کہ جس پر جو ہے وہ سونے کے وہ بنے ہوئے تھے، اس کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے اس وقت کام آئیں گے جب تمہاری جان خطرے میں پڑی ہوگی۔ انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ امام نہ جانے کس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں علی ابن یقطین۔ تھوڑے دنوں کے بعد علی ابن یقطین نے اپنے ایک غلام سے ناراض ہو گئے، علی ابن یقطین اپنے غلام سے ناراض ہو کے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے جا کر ہارون رشید کو شکایت لگا دی اور کہا کہ آپ جس قدر خلعت وغیرہ انہیں دے دی، آپ نے دی ہے، جو کچھ دیا آپ نے، انہوں نے سب کچھ جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے ہیں، اور چونکہ وہ شیعہ ہے اس لیے امام کو بہت مانتے ہیں اور آپ کا سب کچھ دیا ہوا انہی کو دیتے۔ بادشاہ نے جو یہ بات سنی وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ علی ابن یقطین کو اسی حالت میں گرفتار کر لائیں جس حالت میں وہ ہوں۔ الغرض ابن یقطین کو گرفتار کر کے لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا میرا دیا ہوا لباس کہاں ہے؟ سب سے پہلا سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلمان میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور سنو اگر تم نے اس وقت اسے نہ دکھا سکے تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص سے کہا میرے مکان میں جا کر میرے فلاں کمرے سے میرا صندوق اٹھا لاؤ۔ جب وہ بتایا وہ صندوق لے آیا تو آپ نے دیکھا اس نے اس کی مہر جو ہے وہ توڑ دی اور لباس نکال کر بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ جب بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔
اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور خوش ہو کر کہنے لگا کہ اب میں تمہارے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ یہ شواہد النبوت میں یہ واقعہ موجود ہے۔ علامہ شبلی جی لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہارون رشید نے اور بہت سا تحفہ دے کر علی ابن یقطین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کر دیا اور حکم دیا کہ جو شکایت کرنے والے ہیں اس کو لائے اور 1000 کوڑے لگائے جائے۔ چنانچہ جلادوں نے مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ 500 کوڑے جو ہے کھا کر وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا۔ اب یہاں پر یہ سب کچھ سننے کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ ہم کس قدر امام موسیٰ کاظم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ غور طلب نقطہ یہ ہے کہ آج مومنین کے درمیان ایسا تعلق پایا جاتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے تو کیا عزت و احترام کا بھی خیال رکھا جاتا ہے یا نہیں؟ یا اس کا کوئی مشکل اس کو تذلیل کر کے اس کی توہین کر کے اس کے بعد احسان بھی جتاتا ہے کہ ہم نے تمہارے یہ کام کر دیا؟ یہ ہمارا حال ہے نا آج کل۔ یا اس کی توہین کر کے اس کو زیادہ مشکلات میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ کیا بڑے عہدوں پر فائز شیعہ افراد مومنین کے حقوق کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ کیا علماء کرام تنظیمی عہدوں پر فائز افراد اور ذاکرین حضرات بھی ہر مومن کی عزت و وقار اپنے دل میں رکھتے ہیں یا اپنی پارٹی کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا مومن ہونے کے ناطے سے ہر امیر و غریب کی تکریم دل میں ہے یا صرف امیر لوگوں ہی کی طرف جو ہے ان کا سر جھکتا ہے، دل احترام سے جھکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ سب ایسے سوالات ہیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہر ماننے والے کو اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام معصوم ہمارے ظاہر و باطن سے آگاہ ہیں۔ اگر امام موسیٰ کاظم اپنے ایک ماننے والے کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس نے ایک مومن کو ملنے کا وقت نہیں دیا اور اس کی توہین ہوئی اور اس کی اپنی عزت کا جو ہے وہ اس کا مسئلہ بنا، تو امام زمان کیسے ان افراد کو قبول فرمائیں گے جنہوں نے امام کے نام سے، شیعہ کے نام سے اور امام کے نام پر اپنا نام تو بنا لیا لیکن شیعہ قوم کی مدد کرنے کی بجائے شیعہ قوم کے وقار کو خراب کیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بے گناہ لوگ غائب ہیں، مسنگ پرسن، اور ان کے بیوی بچے تڑپ رہے ہیں، اہل خانہ انتظار میں ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا انہیں مار دیے گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان بیچاروں کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو کم افراد ہیں وہ بہت قلیل افراد ہیں جنہوں نے قوم ملت کے لیے کام کیا، لیکن وہ تنہا کب تک لڑیں گے؟ جب تک ہم اتحاد سے یہ کام نہیں کریں گے ہمارا کوئی بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ خدا ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔